مطالعہ کیجئے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ایک ایشور کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی ورشپ کے لائق نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے تمثیل کی زبان میں کہ جس طرح عمارت ایک بلڈنگ پلرز پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح اسلام کی بھی کچھ بنیادیں ہیں، کچھ فاؤنڈیشنز ہیں جنہیں ہم فنڈامنٹل آرٹیکلز آف اسلام کہتے ہیں۔ فنڈامنٹل آرٹیکلز آف اسلام۔ تو جس طرح ایک بلڈنگ پلرز کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کا قیام بھی ان 5 ارکان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسلام کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 ارکان کو اپنی زندگی میں قائم کرنا۔ اسلام کے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں قائم کرنا۔ حج اس لیے کہ ایک بندہ اس دین کی اشاعت کے لیے، خدا کے آخری دین کی اشاعت کے لیے اپنے اندر قربانی کے جذبات پیدا کرے، اور اس بات کا خدا کے حضور جا کے وہ عہد اور کمٹمنٹ کرے کہ خدایا ہم تیرے دین کی اشاعت کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ ہم اس دین کی اشاعت سے 1 انچ بھی نہیں ہٹیں گے، اور ان تمام حالات کو اپنے اوپر گزارنے کے لیے تیار ہیں جس طرح حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان والوں پر گزرے تھے۔ یہ ہے ارکان 4 یا اسلامک پلرز۔ تو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر کوئی انٹینشنلی ترک کر دے تو گویا کہ اس کی زندگی میں اسلام کی عمارت پوری طرح قائم نہ ہو سکی۔ اب دیکھیں کچھ حدیثوں کا مطالعہ کیجئے حج کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے کہا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی خدا کے دین کی اشاعت کے لیے اٹموسٹ اسٹرگل کرنا، بھرپور کوشش کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے کہا کہ حج مبرور۔ حج مبرور، حج مبرور سے مراد ہے وہ حج جو گناہ سے پاک ہو۔ لوگوں نے غلطی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ حج مبرور کا مطلب ہے حج مقبول، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ حج مبرور کا مطلب ہے ایک ایسا حج جس کو آدمی نے اس طرح انجام دیا کہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہوا ہو، اور وہاں سے اس عہد اور کمٹمنٹ کے ساتھ لوٹے کہ خدایا اب میری باقی زندگی بھی اس طرح گزرے گی کہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو، اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہو۔ حسن بصری تابعی کا ایک قول ہے کہ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے کہ آدمی حج سے اس طرح لوٹے کہ وہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو چکا ہو، ڈس انٹرسٹڈ ہو چکا ہو، اور آخرت کا شوق اس کے اندر بے پناہ پیدا ہو گیا ہو۔ یہ ہے حج مبرور، کہ آدمی حج سے اس طرح لوٹے کہ گناہوں سے وہ بالکل بے رغبت ہو گیا ہو، دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہو،
اور آخرت کا اس کے اندر بے پناہ شوق پیدا ہو گیا ہو، آخرت سے اس کے اندر آخری حد تک دلچسپی پیدا ہو گئی ہو، تو جو ایسا آدمی ہوگا جس کا سول کنسرن آخرت بن جائے، تو پھر وہاں سے لوٹنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ خدا کے دین میں جیے گا اور خدا کے دین کو تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے تڑپے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پروفٹ آف اسلام نے کہا کہ اگر کسی شخص کو کوئی کھلی ضرورت نہ روکے، نہ کوئی ظالم بادشاہ روکے اور نہ کوئی سخت مرض روکے، پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے، تو پھر تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث کتنی زیادہ سخت ہے، یعنی یہ وہی بات ہے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص انکار کرے تو پھر اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اسی بات کو پروفٹ آف اسلام نے کیا کہا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کوئی حج نہ کرے اور اسی حال میں اس کی موت ہو جائے، تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے اور یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ اسی سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کل موت کے بعد آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ بلیور سا ہوگا یا پھر اس کے خلاف ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ پروفٹ آف اسلام سے یہ پوچھا گیا کہ حج کب واجب ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کسی کے پاس زاد راہ ہو اور سواری ہو، زاد راہ ہو اور سواری ہو۔ زاد راہ سے مراد ہے راستے کا سامان، اور سواری تو جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو پھر اس پر حج واجب ہے، اسے حج کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے پاس زاد راہ ہو اور سواری ہو پھر بھی وہ حج کرنے نہ جائے، تو پھر تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو استطاعت ہو جائے، جو حج کرنے کے لائق ہو جائے، تو پھر اسے حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس سے اس بات پر غور کیجئے کہ عام طور سے جو مسلمانوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ حج ہم آخری عمر میں کرنے جائیں گے، ایسے وقت میں حج کرنے جائیں گے جب ہم تمام ضروریات زندگی سے فارغ ہو جائیں، تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اب اس پر بھی آپ غور کیجئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ حج کی اتنی زیادہ تلقین کی گئی ہے کہ کچھ بھی ہو، یعنی آدمی اگر صاحب استطاعت ہو جائے تو پھر حج کم از کم زندگی میں ایک بار حج پہلی فرصت میں کرے، یعنی اس کو پوسٹپون نہیں کرے کہ وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں بالکل جب فری ہو جائے تب پھر وہ حج کرے گا۔ تو یہ سوچ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حج صرف چند مراسم کا نام نہیں ہے، چند ریچولز کا نام نہیں ہے، بلکہ حج ایک زندہ عمل ہے۔ حج مومنانہ زندگی کی تربیت اور ٹریننگ ہے۔ حج دراصل عظیم داعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی پہلی فرصت میں جائے اور اسلام کی تاریخ کا ایک زندہ مشاہدہ کرے۔ وہ یہ غور کرے کہ کیسے اللہ کے نیک بندوں نے صرف اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، کس طرح ایک فیملی، ایک خاندان خالص اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا اور ان تمام مصیبتوں سے گزرا اور تمام پرابلمز کو فیس کیا، یعنی ہر قسم کی مصیبتوں اور پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے اس نے اسلام کے احیاء اور ریوائول کا کام کیا۔
دیکھیے آپ پروفٹس کی ہسٹری کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پروفٹس کی ہسٹری کو دو بڑے فیزز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہسٹری آف دی پروفٹس کو آپ دو بڑے فیزز میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک فیز پروفٹ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کلمینیٹ ہوتا ہے. دوسرا فیز آف ہسٹری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمینیٹ ہوتا ہے. تو خدا کا دین، خدا کی طرف سے جتنے بھی رسول اور پیغمبر ہیں سب نے ایک ہی کام کیا، یعنی لوگوں کو یہ بتانا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک ایشور ہے، ایک اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، اور تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اس ایک خالق کو ڈسکور کرو اور اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، اس کے آگے سرنڈر کر دو، اس کے حکموں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلتا رہا. بڑے بڑے پروفٹس آئے لیکن کبھی بھی خدا کا دین انقلاب اور ریولوشن کے فیز میں نہیں پہنچا. یعنی دنیا سے شرک کا خاتمہ، پولیتھیزم کا خاتمہ نہیں ہو سکا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے وہ ایج دراصل پولیتھسٹک ایج تھا، یعنی مشرکانہ دور. اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ اس پر غور و فکر کیا اور پھر خدا کے دین کی اشاعت کے لیے انہوں نے اسرینو پلاننگ کی، ری پلاننگ کی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پوری طرح اس کام میں جھونک دیا. اور اس راہ میں جو بھی مصیبتیں اور جو بھی پرابلمز آئیں ان کو وہ سہتے رہیں اور پھر اس دین کو زندہ کیا، اس خدا کے دین کا احیا کیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا. یہی وہ تاریخ ہے جو وہاں سے چلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچی. تو حج جو ہے دراصل انہی تاریخوں کی یادگار ہے. حج کے دوران ایک حاجی جو عمل بھی کرتا ہے وہ دراصل ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور ان کے خاندان پر گزرنے والے احوال ہیں. انہی احوال کو حاجی سمبولیکلی ریپیٹ کرتا ہے اور خدا کے سامنے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بار بار کمٹمنٹ کرتا ہے کہ خدایا ہم بھی تیرے دین کی اشاعت کے لیے اسی طرح اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس کام میں جھونک دیں گے. یہ ہے حج کی امپورٹنس اور اہمیت. اسی بنا پر اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جیسے ہی ایک آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے تو اس کو پہلی فرصت میں حج کی عبادت کرنی چاہیے.